بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حصۃ الحوار کا الدرس الثامن فی السوق پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود جملے اور تعبیرات اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حصۃ قواعد الصرف کا الدرس العاشر 10واں سبق پڑھیں گے، اور سبق کا موضوع ہے باب استفعال۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 43 پر موجود ہے۔ آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی کتابیں سامنے رکھیے۔ آپ کو یاد ہوگا عزیز طلبہ، جب ہم نے یہ ابواب پڑھنا شروع کیے تھے، ہم نے ان ابواب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ ان ابواب کا تھا جن میں ایک ایک حرف زائد تھا۔ ان میں کون کون سے ابواب ہیں؟ افعال، تفعیل، مفاعلہ۔ اس کے بعد ہم نے وہ ابواب پڑھے تھے جن میں 2 حروف زائدہ ہیں۔ کون کون سے ابواب ہیں؟ تفاعل، تفاعل، افتعال اور انفعال۔ اور آج انشاءاللہ العزیز ہم تیسری قسم پڑھیں گے، یعنی وہ ابواب جن میں 3 حروف زائدہ ہے۔ تو ایک ہی باب ہے، اور وہ کون سا باب ہے؟ باب استفعال۔ اس باب کی علامت کیا ہے، استعمال کیا ہے، صرف صغیر صرف کبیر کیا ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں ہم جانیں گے۔ تو عزیز طلبہ، اس باب کی علامت یہ ہے، فا کلمہ سے پہلے حمزہ، سین اور تا، یہ 3 حروف زائد ہوں گے۔ فا، عین، لام یہ حروف اصلیہ ہے، اور حمزہ وصلی، سین اور تا یہ حروف زائدہ ہے۔ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، اس باب میں فا کلمہ سے پہلے سین اور تا زائد ہوتے ہیں، اس میں حمزہ کا اور اضافہ کریں۔ حمزہ، سین اور تا یہ 3 حروف زائدہ ہے۔ جیسے استنصر بر وزن استفعل۔ اب اس مثال میں نون، صاد، را یہ 3 حروف کیا ہے؟ اصلیہ ہے، جبکہ حمزہ، سین اور تا یہ 3 حروف کیا ہے؟ حروف زائدہ ہے۔ باب استفعال کا استعمال کیا ہے؟ ہم باب استفعال کب استعمال کریں گے؟ تو یاد رکھیے عزیز طلبہ، اگر کسی چیز کو طلب کرنا ہو تو اس کے لیے باب استفعال استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے استنصر، اس نے مدد طلب کی، یا استغفر، اس نے مغفرت طلب کی۔ تو کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے کون سا باب استعمال ہوگا؟ باب استفعال۔ اب صرف صغیر کی طرف آتے ہیں، تو آپ کی کتاب میں استنصر سے یہ صرف صغیر لکھی ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ یہ صرف صغیر پڑھیں۔ استنصر یستنصر استنصارا فہو مستنصر واستنصر یستنصر استنصارا فذاک مستنصر الامر منہ استنصر والنہی منہ لا تستنصر۔ اب ہم باب استفعال کی صرف کبیر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم استنصر سے فعل ماضی معروف کی گردان پڑھیں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ استنصر، استنصر، استنصروا، استنصرت، استنصرتا، استنصرنا، استنصرت، استنصرتما، استنصرتم، استنصرتی، استنصرتما،
استنصرتن، استنصرت، استنصرنا۔ اگلی گردان ہے فعل ماضی مجہول کی، آئیے پڑھتے ہیں۔ استنصر، استنصرا، استنصروا، استنصرت، استنصرتا، استنصرنا، استنصرت، استنصرتما، استنصرتم، استنصرتی، استنصرتما، استنصرتن، استنصرت، استنصرنا۔ اب فعل مضارع معروف کی گردان پڑھیں گے۔ یستنصر، یستنصرانی، یستنصرون، تستنصر، تستنصرانی، یستنصرن، تستنصر، تستنصرانی، تستنصرون، تستنصرین، تستنصرانی، تستنصرن، استنصر، نستنصر۔ اب فعل مضارع مجہول کی گردان پڑھیں گے۔ یستنصر، یستنصرانی، یستنصرون، تستنصر، تستنصرانی، یستنصرن، تستنصر، تستنصرانی، تستنصرون، تستنصرین، تستنصرانی، تستنصرن، استنصر، نستنصر۔ اب اس میں فاعل کی گردان پڑھیں گے۔ مستنصر، مستنصرانی، مستنصرون، مستنصرۃ، مستنصرتانی، مستنصرات۔ اس میں مفعول مستنصر، مستنصرانی، مستنصرون، مستنصرۃ، مستنصرتانی، مستنصرات۔ فعل امر استنصر، استنصرا، استنصروا، استنصری، استنصرا، استنصرنا۔ اور فعل النہی لا تستنصر، لا تستنصرا، لا تستنصروا، لا تستنصری، لا تستنصرا، لا تستنصرنا۔ تو یہ تھی باب استفعال کی صرف صغیر اور صرف کبیر۔ اب ہم تدریبات کی جانب بڑھتے ہیں۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل مصادر کی صرف صغیر اور ان سے بننے والے فعل ماضی معروف، مضارع معروف، امر، نہی اور اس میں فاعل کی گردان اپنی درسگاہ میں سنائیے۔ استعجال، استفتاح، استخراج، استمتاع، استخدام۔ تو آپ نے ان مصادر سے گردانیں سنانی ہیں گھر میں کسی بڑے کو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے التدریب الثانی، مندرجہ ذیل افعال سے مطلوبہ گردان تحریر کرے۔ استمتع سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فعل منفی مؤکد بلن ہے، آپ لوگوں نے نہیں پڑھا۔ استعجل سے فعل ماضی معروف، استرضع سے فعل امر، استخرج سے فعل مضارع معروف اور استبدل سے اسم فاعل۔ تو استمتع اور استدرجہ یہ دونوں گردانیں نہیں لکھنی، باقی سب لکھنی ہیں۔ استعجل سے فعل ماضی معروف کیا بنے گا؟ استعجل، یہی بنے گا، ٹھیک ہے؟ استرضع سے فعل امر، استرضع۔ استخرج سے فعل مضارع کیا بنے گا؟ یستخرج۔ اور استبدل سے اسم فاعل کیا بنے گا؟ مستبدل۔ اس کے بعد ہے تدریب الثالث، مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں باب استفعال سے بننے والے افعال اور اسماء کی نشاندہی کرے اور مثال کے مطابق ان کی تفصیل بھی لکھیے۔ آپ کے سامنے آیات کریمہ ہے، آپ نے اس میں سے سب سے پہلے اسماء اور افعال کا تعین کرنا ہے، پھر باقی چیزیں لکھنی ہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے، تسترضع بروزن تستفعل، را ضاد عین یہ حروف اصلیہ ہے،
تا، سین، تا، واو، الف یہ حروف زائدہ ہے، گردان ہے مضارع معروف کی، اور صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا۔ تو یہ تھا آج کا سبق باب استفعال۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب الواجب المنزلی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آپ طلبہ سے گزارش ہے کہ سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کرنی ہیں اور تدریبات کو ہدایات کے مطابق حل کرنا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔